اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین۔ اس آیت میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پیچھے بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہوا ہو گئی تھی تیز چلتی جو ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے تابع یعنی کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تابع کر لیے تھے ہوا کو، ان کے ہاتھ میں جو ہے یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قبضے میں کیا تھا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ان کے قبضے میں جو ہے شریر جنات بھی جو ہے ان کے قبضے میں تھے، شیاطین جو جنات جو ہوتے ہیں وہ کیوں کہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کہ وہ جو ہے ان کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ مَن يَغُوصُونَ لَهُ کا جو لفظ استعمال کیا یہاں پہ یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے یہ حکم دیا تھا کہ آپ جنات کو اپنے قبضے میں لیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں کو اپنے قبضے میں لیا، ان کے قبضے میں آ گئے، تو سلیمان علیہ السلام جناتوں کو یہ حکم کرتے تھے کہ تم سمندر کے اندر جاؤ اور وہاں سے جو ہے موتی ہیرے جواہرات نکال کے لاؤ۔ اور اس جنات کے اندر جو ہے زیادہ تر جو ہے شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے، شریر جنات تھے بہت بدماش، اور یہاں پہ شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنے بھی جنات ان کے قبضے میں تھے سب کے سب کافر تھے۔ کیا تھے؟ کافر تھے۔ اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جنات جو ہے ہمارے جیسے ان کا جسم ہے اور ان کی عقل و شعور بھی ہے، اور اس میں کچھ جنات ایسے ہیں جو کافر بھی ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو مومن بھی ہیں۔ مومنوں میں کچھ ایسے جنات ہیں جو ایک نمبر کے بدماش ہیں، جو کبھی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اور کافر میں تو سراسر ہے ہی ہے، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اور وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی جو ہے سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کام کرواتے تھے، اور جتنے بھی کام ہوتے تھے ان کے علاوہ، لیکن سب سے اہم کام اس سے جنات سے یہ کرواتے تھے کہ جو ہے سمندر کے اندر کہتے تھے کہ جاؤ غوطہ لگاؤ اور سمندر کے اندر سے جو ہے ہیرے موتی جتنے بھی ہیں سب نکال کے لاؤ۔ ان جناتوں کا کام یہی تھا، جو شیاطین جو تھے یعنی شرکش شریر جنات۔ اور آگے فرمائیں کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم جو ہے اس کی جو حفاظت کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو ہے جو جنات جو تھے کافر جنات، تو کافر جنات جو بہت جو بدماش ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہے ایک تو جو ہے جنات جو ہے کافر ہیں، دوسرا یہ کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں، نبی کے قبضے میں ہے، تو کافر جو جنات تھا کچھ بدماش بھی تھا، ان کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، جو ہے بدماشی کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم اس کی حفاظت کرتے تھے، ہم ہی اس کو جو ہے ڈانٹ سنبھال کرتے تھے، ڈانٹتے تھے تم ان کی نبی کی بات مانو، جس کی وجہ سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے یہ لوگ تابع چل رہا تھا۔ ہم اگر نہ حکم دیتے تو جنات بھی جو ہے ان کا کام نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی اس کی جو ہے حفاظت کر رہے تھے، ہم دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اب یہاں جو ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جو ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ جو ہے ایوب علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کیجیے، لوگوں کو سنائی ان کا قصہ۔ کیا قصہ تھا کہ اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر، کہ اے اللہ مجھے جو ہے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بہت سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور وانت ارحم الراحمین، اور بے شک جو ہے تمام مخلوقوں میں، تمام چیزوں میں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہی ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب کے رحم کرنے سے زیادہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں، اللہ ان کا اللہ ہے۔ اب یہاں ان کا قصہ سنیے ذرا۔ ایوب علیہ السلام جو ہیں بہت ان سے سمجھیے کہ صبر کے معنی میں، یعنی صبر کے لیول میں جو ہے سب سے بڑی اور اعلیٰ کوالٹی کے نبی گزرے ہیں، اتنا ان کا صبر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 سال اللہ نے ان کو جو ہے خوب مال و دولت دیا۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ 7 سال کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو اللہ نے ایک بیماری دی جس کو جذام کہتے ہیں، اور ان کی بیماری ایسی تھی کہ بدن کے اندر سے جو ہے پورا گوشت جو ہے جھر جھر کے گرتا تھا۔ اللہ، اور اس کور کی جیسے جذام کور کی بیماری،
اور اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے علاقے کے لوگ، ان کے بیٹا بیٹی اور پورے ان کے جو رشتہ دار تھے، سب نے کیا کیا کہ ایوب علیہ السلام کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں جا کے وہاں کے کچرے کے پاس جو ہے جا کے ڈال دیا. اور کون سی بستی میں؟ بستی سے باہر، ہاں، پورے کے ڈھیر پہ. اور اس کے بعد جو ہے ان کی خبر گیری کرنے کے لیے صرف ایک ہی ان کی بیوی تھی، اور ان کی بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، لیہ بنت مشا ایسے کچھ نام ہے، وہ تھی. جتنے بھی ان کے اولاد تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 7 بیٹے تھے، سب کے سب جو ہے ایوب علیہ السلام کو جو ہے بستی سے باہر نکال دیے تھے. کوئی جو ہے ان سے ملنے نہیں جاتے تھے. بستی کے لوگ ان کے قوم جو تھے وہ بھی نہیں ملنے جاتے تھے، جبکہ نبی تھے. یہ لوگ بھی جو ہے ڈر کے مارے ان کو جو ہے باہر پھینک دیے. کوئی بھی نہیں ملنے جاتے تھے سوائے ان کی بیوی. تو 7 سال جو ہے ایوب علیہ السلام اسی مرض میں مبتلا رہے. کتنے سال؟ 7 سال. اللہ دیکھیے، 7 سال. بتائیے کہ ایک نبی اتنی بھاری بیماری، ہم اگر آپ ہوتے تھوڑی سی بیماری ہم کو پہنچتی ہیں، فوراً جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہم ہی ملے تھے کیا بیماری کے لیے، فوراً جو ہم مرتد ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کو جو ہے، جبکہ 7 سال انہوں نے خوب عیاشی کی زندگی گزاری، خوب مال و دولت تھے. بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان نبی میں سب سے زیادہ مالدار جو ہے ایوب علیہ السلام تھے. جتنے بھی نبی آئے اکثر و بیشتر نبی غریب ہی تھے، لیکن ایوب علیہ السلام ایسے واحد نبی ہیں کہ سب سے بڑے مالدار نبی تھے، بہت مالدار تھے. 7 سال انہوں نے بہت جو ہے خوشحال زندگی گزاری ہے. لیکن جب یہ 7 سال کی بیماری میں گزر رہے ہیں تو ان کی بیوی جو ہے روزانہ طعنہ دیتی تھی کہ آپ کیوں نہیں اللہ سے جو ہے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیماری کب تک رہے گی، آپ اللہ سے مانگے تو صحیح. تو ایوب علیہ السلام کہتے تھے کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ہم کو 7 سال کتنی خوشحال زندگی گزاری. 7 سال پیسے بہت تھے، ہم نے تو کبھی جو ہے اللہ کے سامنے اس طرح کی جو ہے فریاد نہیں رکھی تھی. اللہ نے اپنی طرف سے دیا، ہمارے مقدر میں لکھا تھا. اسی طرح اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ جو ہے بیماری جو ہے تم کو 7 سال رہے گا، تو ہم اللہ کے سامنے شکایت کیوں کریں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کیوں رکھیں، جس اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. تو آخر میں جب جو ہے لوگ اپنی بیوی کی جو بات سن کے تنگ آ گئے، تب جا کے انہوں نے 7 سال کے بعد انہوں نے دعا کی کہ وہ ایوب اذ نادى ربہ، کہ اے میرے رب انی مسنی الضر، مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، میں 7 سال سے بیمار ہوں، آپ بخوبی جانتے ہیں، اب ہم سے رہا نہیں جائے گا. اب آپ کیا کیجئے کہ وانت ارحم الراحمین، آپ جو ہے ہمیں جو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے مجھ پر رحم کیجیے. یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے یہاں دعا یہ مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، مجھے بیماری سے نجات دلا، نہیں، بلکہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے. اب جب رحم فرمائیے تو سمجھیے کہ ساری چیزوں سے آپ جو چھٹکارا آپ کو مل جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہم پر جو ہے رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرما. کسی معاملے میں آپ پھنس جائیں یا کسی چیز کو آپ کو حاصل کرنا ہے کوئی چیز، اس چیز کا نام نہ لیں، بلکہ یا اللہ آپ بخوبی جانتے کہ ہم کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں. بس اتنا کیجئے کہ وہ چیز اگر ہمارے مقدر میں صحیح ہے تو آپ یہ کام کیجئے کہ ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. یہ دعا مانگنی چاہیے. تو ایوب علیہ السلام نے جو ہے دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. 7 سال کے بعد جو ہے جب پورے اچھے طریقے سے جو ہے صحیح سلامت ہو گئے، بالکل جو ہے پاک صاف ہو گئے. دیکھیں اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا ایوب علیہ السلام کو کہ کام کیجئے کہ آپ اپنے ایڑی کو جو ہے زمین پہ جو ہے گھسیے. تو جیسے ہی گھسے تو وہاں سے جو ہے چشمہ پانی کا جو ہے کنواں چھوڑا سا جو ہے پانی کا جو وہاں پہ جاری ہو گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اسی پانی سے نہائیے، آپ کی جو تمام بیماری جو ہے پورا ختم ہو جائے گا، آپ کا جسم بالکل پاک صاف چکنا ہو جائے گا، چکا چک. تو وہاں جو ہے ایوب علیہ السلام غسل کیے اس پانی سے. اس کے بعد کہا کہ اب کیا کریں، تو اللہ نے جو ہے جنت سے جو ہے ان کے لیے جو ہے کپڑا بھیجا، کرتا پاجامہ، صحیح سلامت کرتا پاجامہ پہن کے جو ہے وہاں سے اٹھ کے جو ہے کسی ایسی جگہ صاف ستھرا جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. اب جیسے ہی بیٹھے تو ان کی بیوی جو ہے خبر گیری کرنے کے لیے آ گئے. اب آئی تو دیکھی کہ جو یہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے. اب وہ پریشان کی وجہ کیا ہوا، وہ ڈر گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو موت آ گئی یا کہیں جو کو اٹھا کے لے گیا، کچرا سمجھ کے ان کو اٹھا کے لے گیا ہوگا.
اب وہ پریشان حال، جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ادھر آئی تو دیکھی کہ ایک شخص جو ہے سفید لباس میں بزرگ بیٹھا ہوا ہے، تو ان کی بیوی بھی پہچان نہیں سکی، کہیں کہ بابا جو ہے یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ اور کون، کیا نام تھا اس کا؟ اور کہ ایوب نام تھا ان کا۔ کہا تو میں ہی ہوں۔ تو ایوب علیہ السلام تو پہچان گیا اپنی بیوی کو، لیکن ان کی بیوی جو ہے ان کو نہیں پہچان سکی۔ ہاں، اب کہنے لگے کہ جو ہے آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ اب ہمارے شوہر نہیں، ہمارے شوہر تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیماری کی حالت میں مبتلا تھے وہ، ہم یقین نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں، ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں کہہ رہے ہیں، ہم ہی آپ کے شوہر ہیں، ہم ہی جو ہے ایوب علیہ السلام، اللہ نے ہم کو ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، اور اللہ نے جنت سے جو لباس بھی بھیج دیا، ہم پہن کے تیار ٹھیک ٹھاک ہے۔ تب وہاں سے جو ہے ایوب علیہ السلام چلی وہاں سے۔ اب آپ دیکھیے آگے کیا کریں۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے جو ہے ان کی بیماری کے اندر جو بھی، یعنی ان کے بدن کے اندر جو بھی بیماری تھی سب کو ہم نے ختم کر دیا، پاک صاف کر دیا۔ اور وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے ان کے گھر کے لوگوں کو عطا کیے۔ کیا مطلب کہ جب یہ گھر سے جدا ہو گئے تھے، اہل و عیال سب ختم ہو گئے تھے، جب یہ گھر گئے تو ان کے ساتوں بیٹا ساتوں بیٹی جو ہے آ کے ملی، خبر خیریت پوچھی، اور اس کے ساتھ ومثلہم معہم، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے بستی کے لوگ، سب کے سب لوگ آ کے ملے ان سے، سب لوگ جو خوشحال زندگی گزارنے لگے ان کے ساتھ۔ اور رحمتا من عندنا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے جو ہے رحمت عطا کیا تھا کہ وہ ذکرا للعابدین، اور ہم نے یہ جو نشانی جو رکھا ہے یہ عابدین کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ سبق یادگار کے لیے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ دیکھیے بہت پوائنٹ کی بات بتلا رہے ہیں، یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جو بندہ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہم اس بندے کو سب سے زیادہ مشقت میں ڈالتے ہیں، ان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں اور آزماتے ہیں، یہ بندہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اس دوران، اس آزمائش کے دوران اگر ہم بھٹک گئے اور ہمارے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کر دیا کہ ارے یار اللہ جو ہے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان جو دل میں خیالات ڈالتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ کبھی گھبرائیں نہیں، مصیبت اس دنیا کے اندر آنا ہے تو آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومنین پر مصیبت کا آنا بالکل ضروری ہے۔ اگر مومن پہ مصیبت نہیں آ رہا مسلمان پہ، تو سمجھیے کہ پکا مومن نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ اس لیے کبھی ہی نہ سوچے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو ایسا مت سوچیے، تو یہ سمجھیے کہ بلکہ وہ اللہ کے نزدیک قریب نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ پریشان حال ہے، کوئی جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے پریشانی آ رہی ہے، تو گھبرائیے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر جو بیٹا کو زیادہ آپ محبت کرتے اس کو آپ زیادہ پریشان کرتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہے ان سے محبت ہے لیکن پریشان کیا کرتے ہیں، ان کو کوئی چیز پھینک دیتے ہیں لے کے آؤ، پھر پھینک دیتے ہیں لے کے آؤ، یعنی اس کو پریشان کرتے ہیں کہ چلو، جب وہ چلنا نہیں آتا بچے کو، لیکن ہم کہتے ہیں چلو چلو چلو، تو بچوں کو پریشان کرتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ محبت ہے تو پھر ہم کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ محبت ہے تو اس لیے ہم پریشان کر رہے ہیں، تو اچھا لگ رہا ہم کو اس کی ادا، بچے کا جو ہے گرنا، بار بار چلنا، پھر جو ہے بار بار لے کے آنا، بچہ جو مسکراتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس بندے کو زیادہ مصیبت میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے امتحان میں پاس ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ لہٰذا ہم اس دنیا کے اندر جب تک زندگی گزاریں، عبادت کریں، اگر عبادت کرنے کے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کریں، اپنی اللہ سے شکایت کریں کہ یا اللہ یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، اگر تو آپ جو ہمارے اوپر کیا کیجیے، رحم کیجیے، معاملہ کا جو آسانی کا معاملہ کر دیجیے، بس ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔